بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں بدنام گلیوں کی طوائف تھی۔ یہاں کا رواج تھا جو طوائف پیٹ سے ہوتی اسے پورے 9 ماہ قید میں رکھا جاتا۔ اگر وہ بیٹا پیدا کرتی تو اسے آزاد کر دیتے، اور اگر بیٹی ہوتی تو دونوں کو مار ڈالتے۔ میں جب پیٹ سے ہوئی تو ایک عورت تہجد کے وقت میرے پاس آئی۔ تم غلطی سی بھی بیٹا نہ پیدا ہونے دینا، یہ لوگ تمہیں آزاد کر دیں گے۔ میں حیران تھی وہ عورت ایسا کیوں کہتی ہے۔ جب میں نے بیٹا جنا تو آزاد ہوتے ہی میری چیخ نکل گئی۔ میں نے ہوش سنبھالا تو اپنے آپ کو ان گلیوں میں پایا جہاں کے بارے میں شریف اور عزت دار لوگ بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے۔ مجھے میرا اصلی نام کیا تھا مجھے یہ تک معلوم نہیں تھا۔ ہر کوئی مجھے اپنے من پسند نام سے پکار لیتا تھا۔ کوٹھے کی مالکن مجھے کسی اور نام سے پکارتی تھی، وہاں کام کرنے والی لڑکیاں کسی اور نام سے، جبکہ وہاں آنے والے مرد مجھے اپنی مرضی کے ناموں سے پکارتے تھے۔ میں نے بچپن سے ہی رقص کرنا سیکھ لیا تھا، اور اس لیے جب میں 12 سے 14 سال کی تھی تب سے ہی میں رات کو محفل میں رقص کرنے لگی تھی۔ نہ جانے کتنے ہی لوگ میرے رقص کے دیوانے تھے۔ کچھ تو میری عمر کم تھی اور کچھ میں لچک بہت تھی، اور اس طرح میں ایک ماہر رقاصہ بنتی چلی گئی۔ وقت گزرتا رہا اور اس کے ساتھ ساتھ میری خوبصورتی کے چرچے ہونے لگے۔ میں نے دیکھا تھا کہ جس کوٹھے میں کام کرتی تھی وہاں پر لڑکیاں اغوا کر کے لائی جاتی تھیں، یا کچھ کو ان کے باپ بھائی یا ان کے بوائے فرینڈ بیچ کر جاتے تھے، اور پھر لڑکیوں کو طوائف بنا دیا جاتا تھا۔ میں نے 1-2 دفعہ کوٹھے کی مالکن سے پوچھا بھی کہ میں یہاں کیسے آئی تھی، لیکن اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا، اور مجھے بھی اس بات سے فرق نہیں پڑتا تھا کیونکہ میری پہچان یہی تھی کہ میں ایک طوائف تھی، اور بس اس سے زیادہ میری کوئی پہچان نہیں تھی۔ رات بھر کے لیے میں عزت دار لڑکی بن جاتی تھی جس کے پاس آنے والا ہر مرد اسے پوچھتا تھا اور اس کی عزت کرتا تھا، لیکن دن کی روشنی میں اگر انہی مردوں کے سامنے میں آ جاتی تو نفرت سے منہ پھیر کر گزر جاتے تھے۔ اور اس حقیقت سے تو میں بہت ہی بچپن سے سمجھوتا کر لیا تھا کہ ہم جیسے لوگوں کو صرف رات کے اندھیرے میں عزت ملتی ہے، اور جس نے بچپن سے ہی عزت نہ دیکھی ہو، پیار نہ دیکھا ہو، اسے کیا پرواہ کہ پیار کیا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں رات کے اندھیرے میں ملنے والی یہ عزت ہی عزت لگتی تھی، اور وہ والا پیار ہی پیار لگتا تھا۔ ایسے ہی سال گزرتے رہے اور اب میں باقاعدہ طوائف بن چکی تھی۔ ہماری پوری گلی میں قانون تھا کہ جو بھی کوئی حاملہ ہوتی اس کو پورے 9 ماہ کے لیے کمرے میں بند کر دیا جاتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ باہر نہیں نکل سکتی تھی، اگر کوئی ضرورت ہو باہر نکلتی تھی، اس سے زیادہ وہ کمرے سے باہر بھی نہیں آ سکتی تھی، اور پھر اگر تو وہ طوائف بیٹی پیدا کرتی تو ان دونوں کو ہی مار دیا جاتا تھا، اور اگر وہ بیٹا پیدا کرتی تو اس طوائف کو بیٹے کے ساتھ اسی وقت اس گلی سے نکال دیا جاتا تھا۔ مجھے ہمیشہ ہی یہ قانون بہت عجیب لگتا تھا کہ بھلا بیٹی ہونے پر یہ دونوں کو کیوں مار دیتے ہیں۔ بیٹی ہونا تو ہمارے دھندے میں زیادہ نفع بخش کام ہوتا ہے، کیونکہ وہی بیٹی اگلے 15-16 سال گزرنے کے بعد آمدنی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ جب بیٹا پیدا ہونے پر وہ تو پہلے والی طوائف سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اور بیٹے کے ساتھ اسے بھی نکال دیتے ہیں، جبکہ مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی۔ جو مجھ سے بڑی تھیں یا زیادہ عمر کی خواتین تھیں، اگر ان سے پوچھتی تو وہ کہتی تھی کہ اس قانون کو ہم نے نہیں بنایا، لیکن ہم اس کو توڑ نہیں سکتے۔ یہ قانون ایسے ہی چلا آ رہا ہے، بس تم بچ کر رہنا کہیں حاملہ نہ ہو جاؤ۔ لیکن ہونی کو کون ٹال سکتا ہے۔ میں 20 سال کی تھی جب میں حاملہ ہو گئی، اور پھر قانون کے مطابق ہمارے ہی کوٹھے میں مجھے کمرے میں بند کر دیا گیا۔ مجھے ضرورت کے تحت باہر نکلنے کی اجازت تھی، لیکن بلا ضرورت کمرے سے نہیں نکل سکتی تھی، اور گھر سے تو بالکل ہی نہیں نکلنے دیا جاتا تھا۔ میں بس کبھی کبھار تھوڑی دیر کے لیے کمرے سے باہر جا کر گھوم پھر آتی تھی، کیونکہ مجھے کھانا کمرے میں ہی دیا جاتا تھا اور کمرے کے ساتھ ہی واش روم بھی تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ میرے پاس کسی کو آنے کی اجازت نہیں تھی۔ کوٹھے پر موجود لڑکیاں یا کوئی بھی میرے کمرے میں آ سکتا تھا، لیکن میں باہر نہیں جا سکتی تھی۔ اس لیے اکثر وہاں پر موجود لڑکیاں میرے کمرے میں آ کر بیٹھی رہتی اور مجھ سے بات کرتی، کیونکہ میری سب سے بہت اچھی دوستی تھی، کیونکہ میں نے ہوش ہی اس جگہ پر آ کر سنبھالا تھا، اور ان میں سے کتنی ہی لڑکیاں تھیں جو میرے سامنے لائی گئی تھیں، اور اس وقت میں ان کا سہارا بنی تھی۔ اور آپ سب کو ہی معلوم تھا کہ میرے پاس وقت بہت کم ہے۔ اگر تو میری بیٹی پیدا ہوئی تو مجھے جان سے مار دیا جائے گا، اور اگر بیٹا پیدا ہوا تو بھی یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ اس لیے جو بھی وقت یہاں تھا وہ میرے ساتھ گزارنا چاہتی تھیں، اور یہ ساری باتیں میرے دماغ میں بھی تھیں۔
اس لیے میں بھی زیادہ ٹائم ان کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ مجھے یہاں پر رہتے ہوئے بھی کچھ ہی ماہ ہوئے تھے۔ ایک دن صبح تہجد کے وقت ایک عورت میرے کمرے میں داخل ہوئی۔ کیونکہ میرے کمرے میں آنے پر کسی کو پابندی نہیں تھی، اس لیے میرے کمرے کا دروازہ ہر وقت کھلا ہوتا تھا، اور یہ وہ وقت تھا جب ہماری کوٹھی کی تمام عورتیں اپنے کاموں سے فارغ ہو کر اپنے اپنے کمروں میں جاتی تھیں، اور ساری رات داد عیش دینے والے مرد اپنے گھروں کی راہ لیتے تھے، اور یہ وقت بھی خاص گہما گہمی کا ہوتا تھا۔ مرد واپس جا رہے ہوتے تھے، عورتیں ساری رات کی تھکی ہاری اپنے زیور گہنے اتار کر آرام کرنے کا سوچ رہی ہوتی تھی۔ اس وقت عورت کا میرے کمرے میں آنا حیرت کا باعث تھا، کیونکہ وہ عورت ہمارے کوٹھے سے تعلق بھی نہیں رکھتی تھی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عزت دار عورتیں ان بدنام گلیوں میں آتی ہی نہیں ہیں، اور ادھر مجبوری کے تحت آئے گی تو دن کی روشنی میں آتی ہیں، رات کو یہاں آنے کی کسی میں ہمت نہیں ہوتی، جبکہ وہ عورت اس وقت یہاں کیا کر رہی ہے۔ لیکن میں نے جب اس عورت سے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں کیوں آئی ہو، تو اس نے کہا کہ تم اس بات کو چھوڑو کہ میں کون ہوں اور یہاں کیوں آئی ہوں اور کیسے آئی ہوں۔ تم بس خدا سے یہ دعا کرو کہ خدا تمہیں بیٹا نہ دے، اگر تمہیں بیٹا ہوا تو تم یہاں سے آزاد کر دی جاؤ گی۔ میں نے کہا یہ تو اچھی بات ہے کہ اگر بیٹا ہوا تو میں آزاد کر دی جاؤں گی، اس سے کم از کم یہ تو ہوگا کہ میں زندہ رہوں گی اور اپنے بیٹے کی اچھی تربیت کر سکوں گی، لیکن اگر بیٹی ہوئی تو مجھے اور میری بیٹی دونوں کو مار دیا جائے گا۔ لیکن وہ کسی صورت بھی میری بات ماننے کو تیار نہیں تھی۔ اس نے مجھے یہی کہا کہ بس دعا کرو تمہیں بیٹا نہ ہو، اور جس طرح منہ چھپا کر خاموشی سے آئی تھی ویسے ہی نکل کر کمرے سے چلی گئی۔ اور اس وقت مجھے باہر نکلنا سختی سے منع تھا کہ کہیں کسی آتے جاتے مرد کی نظر مجھ پر نہ پڑ جائے، اس لیے میں تو باہر نکل نہیں سکتی تھی، اس لیے خاموش ہو گئی۔ مجھے لگا اس عورت نے مجھے پوچھنا چاہیے کہ یہ بات کیوں کہہ رہی ہے، جبکہ اس عورت کو پہلے تو میں نے یہاں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں سالوں سے اس جگہ رہ رہی تھی، لیکن جس طرح وہ عورت خاموشی سے آئی تھی ویسے ہی جا چکی تھی، جیسے کوئی خواب ہو۔ اس لیے میں اس بات کو بھول گئی اور میں نے کسی سے بھی اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ لیکن کچھ ہی دنوں بعد وہ عورت پھر سے تہجد کے وقت میرے کمرے میں آئی اور اس نے کہا کہ تم نے میری بات کو سیریس نہیں لیا ہے۔ میں تمہیں پھر سے کہہ رہی ہوں کہ دعا کرو بیٹا پیدا مت ہو، اور میں تمہیں بار بار سمجھا رہی ہوں کسی صورت بھی بیٹا پیدا نہیں کرنا۔ مجھے اس کی بات پر بہت حیرت ہوئی۔ کیا وہ پاگل ہے؟ بیٹا پیدا کرنا یا بیٹی پیدا کرنا یہ میرے ہاتھ میں تو نہیں ہے، اور اگر میرے ہاتھ میں ہوتا تو کیا میں حاملہ ہوتی، جبکہ میں یہ بھی جانتی کہ آنے والے بچہ یا بچی باپ کون ہے۔ لیکن وہ عورت بس ایک ہی بات کی گردان کی جا رہی تھی کہ بیٹا پیدا مت کرنا، بیٹا پیدا مت کرنا، اور خاموشی سے نکل گئی۔ میں نے اس سے بہت سوال کیا کہ وہ کہاں سے اور کیوں آئی ہے، اور بیٹا پیدا کرنے سے کیا ہوگا، لیکن وہ میری کسی بات کا جواب نہیں دے رہی تھی۔ میں نے جب اس عورت پر غور کیا کہ وہ جو بھی تھی رات کے وقت آتی تھی، تو اس کا مطلب تھا کہ سارے رستے معلوم تھے اسے، اس لیے مجھے لگا شاید کبھی وہ بھی ان گلیوں میں رہتی ہوگی، اسی لیے اسے سارے رستے معلوم ہیں، اور شاید اس کا بیٹا ہوگا اس لیے وہ ان گلیوں سے نکل گئی ہوگی۔ یہ تو اچھی بات ہے نا کہ وہ بدنام گلی سے نکل گئی ہے، تو پھر ایسا کیوں کہہ رہی ہے؟ اور اب تو یہ سلسلہ چل نکلا تھا۔ وہ عورت ہر 3-4 دن کے بعد ایسے ہی تہجد کے وقت چھپ کر میرے کمرے میں آتی اور ایک ہی بات کرتی کہ بیٹا پیدا مت کرنا، اور جس طرح خاموشی سے آتی تھی ویسے ہی نکل جاتی۔ میں نے تو اب اس بات پر سوچنا چھوڑ دیا تھا، لیکن کمرے میں اکیلی ہوتی تھی تو خیال اسی عورت پر جاتا تھا، اور جب بھی دھیان جاتا تھا تو میرا دل نہیں کرتا تھا کہ میں بیٹا پیدا نہ ہونے کی دعا کروں، کیونکہ میں دل سے چاہتی تھی مجھے بیٹا پیدا ہو، ایسے کم از کم میں زندہ رہوں گی۔ میں نے اس عورت کے بارے میں کسی سے کوئی بات نہیں کی تھی، اور ویسے بھی وقت گزرتا جا رہا تھا، اور میری وہ دوستیں جن سے میرا بہت اچھا تعلق تھا، اچھا بہنوں جیسا تعلق، وہ سب بھی بہت اداس ہو رہی تھیں۔ ان کی ایک ہی کوشش ہوتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ وقت میرے ساتھ گزارے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ اس کوٹھے کی مالکن بھی اداس تھی، کیونکہ اس کے ساتھ بھی میری بہت بنتی تھی، کیونکہ میں نے کبھی بھی اسے تنگ نہیں کیا تھا، اس لیے وہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھی۔ لیکن وہ بھی جانتی تھی کہ میرے پاس وقت کم ہے، اور جیسے ہی میری ڈیلیوری ہوگی یا تو مجھے یہ دنیا چھوڑنی پڑے گی یا پھر یہ گلیاں، اور میں کبھی نہیں مل سکوں گی۔ لیکن گزرتے وقت کو تو کوئی نہیں روک سکتا، وقت کا کام ہے گزرنا، اور وہ ویسے ہی گزر رہا تھا۔ ہر گزرتا دن مجھے ان سے دور لیتا جا رہا تھا،
اور ان گلیوں میں میرے بچپن، لڑکپن اور جوانی بھی گزری تھی، اور ان گلیوں کے علاوہ میں نے دنیا دیکھی ہی نہیں تھی۔ مجھے ان گلیوں سے جانا تھا۔ اب مجھے اس عورت کی بات کسی حد تک ٹھیک لگنے لگی تھی کہ اگر مجھے بیٹا ہوا تو میں بیٹا لے کر کہاں جاؤں گی؟ میں تو یہاں کسی کو جانتی تک نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ بیٹی ہوئی تو بھی مجھے پڑھنا پڑے گا۔ جب آگے کنواں پیچھے کھائی والا حساب تھا تو یہی سوچ و فکر نے مجھے زیادہ بیمار کر دیا تھا۔ آخر کار وہ وقت بھی آ گیا جب میرے مستقبل کی زندگی کا فیصلہ ہونا تھا، اور اللہ نے مجھے بیٹے سے نوازا۔ بیٹا پیدا ہونے کی مجھے خوشی اس لیے تھی کہ اب میں زندہ رہوں گی۔ بیٹا بھی بہت خوبصورت تھا۔ بیٹا پیدا ہونے کے بعد کوٹھی کی مالکین نے مجھے کہا کہ تمہیں یہاں سے جانا ہوگا، اور یہ بات تو مجھے پہلے سے معلوم تھی، لیکن میں نے ان سے درخواست کی کہ صرف آج کی رات مجھے یہاں رہنے دیں، کیونکہ میں سب سے ملنا چاہتی تھی، سب کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی تھی۔ انہوں نے مجھ پر مہربانی کی، مجھے اجازت دے دی۔ رات میرے لیے بہت عجیب تھی کہ اس رات ہمارے کوٹھے کا دروازہ نہیں کھولا گیا، کسی مہمان کو خوش آمدید نہیں کہا گیا، بلکہ وہ رات وہاں کی تمام لڑکیوں نے میرے نام کر دی تھی۔ وہ ساری رات ہم لوگوں نے بیٹھ کر باتیں کی، اور جیسے جیسے صبح قریب آتی جا رہی تھی مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میری جان نکل رہی ہو۔ مجھے ابھی یہاں سے جانا تھا۔ فجر کے بعد میں نے اپنا اور اپنے بیٹے کا کچھ سامان اٹھایا اور اس کوٹھے سے باہر نکل آئی۔ اس سے پہلے میں جب بھی یہاں سے باہر گئی تھی تو گاڑی میں ہی گئی تھی، اور باہر جانا تو کسی پارٹی میں ہوتا تھا یا پارلر جانے کے لیے ہوتا تھا، لیکن آج یہاں سے اکیلے باہر جا رہی تھی۔ لیکن یہ قدم تو مجھے اٹھانا ہی تھا۔ بیٹے کو لے کر ان گلیوں سے نکلی، بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی، لیکن واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا، اور مجھے رہ رہ کر وہ عورت یاد آ رہی تھی جس نے مجھے کہا تھا دعا کرو تمہیں بیٹا نہ ہو۔ وہ شاید ٹھیک ہی کہہ رہی تھی کہ بیٹی ہوتی تو ایک دفعہ ہم دونوں ماں بیٹی مر جاتی، لیکن اب مجھے پل پل مرنا پڑ رہا تھا، کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا میں کہاں جاؤں گی۔ ایک چھوٹی سی ننھی سی جان کی ذمہ داری مجھ پر آ گئی تھی، اور میرے سر پر چھت بھی نہیں تھی۔ شاید اس عورت کے ساتھ بھی یہی ہوا ہوگا، اس لیے مجھے کہہ رہی تھی کہ بیٹا نہ ہونے کی دعا کر، لیکن جو ہونا تھا ہو چکا تھا۔ وہاں سے نکلنے کے بعد میں چلتی رہی، لیکن میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی کہ میں زیادہ چل سکوں، اس لیے سڑک پر بیٹھ گئی، کیونکہ میری منزل تو کوئی تھی نہیں کہ میں کہیں جاتی۔ تھوڑی دیر بعد ہی میرے پاس گاڑی آ کر رکی، اور اس میں بیٹھے ہوئے آدمی نے مجھ سے پوچھا کیا آپ کو کہیں جانا ہے؟ میں نے اسے کہا کہ مجھے کہیں نہیں جانا، لیکن اس نے کہا کہ یہ سڑک بہت خطرناک ہے، بالکل سنسان رہتی ہے، یہاں ڈاکوؤں کا راج ہے، اس لیے آپ یہاں سے چلے میرے ساتھ، جہاں کہیں گی میں آپ کو چھوڑ دوں گا۔ میں خاموشی سے اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی اور اسے کہا کہ مجھے کسی بھی دارالامان میں چھوڑ دو۔ اس نے مجھے اس بات پر کچھ بھی نہیں کہا۔ میں اپنے بیٹے کے ساتھ مصروف تھی کہ مجھے یوں لگا کہ جیسے شخص کے ہاتھ میں کچھ تھا جو اس نے میرے ناک پر لگایا، اور اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہیں رہا، اور جب مجھے ہوش آیا تو میری دنیا لٹ چکی تھی، کیونکہ میرا بیٹا میرے پاس نہیں تھا اور میں ایک تہہ خانے میں بند تھی۔ تہہ خانہ اس لیے کہ جب میں کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکلی تو وہاں صرف سیڑھیاں تھیں جو اوپر جا رہی تھیں، اور اس کے ساتھ دروازہ لگا تھا جو کہ باہر سے بند تھا۔ میں نے دروازہ بجایا لیکن کسی نے بھی دروازہ نہیں کھولا۔ آوازیں دی تھی لیکن سب بے سود، اور دوسرا بیٹے کا غم مجھے کھائے جا رہا تھا۔ مجھے اپنی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ میں کون سا کوئی عزت دار لڑکی تھی جسے عزت لٹنے کا خوف ہوتا، لیکن جس کی وجہ سے میں اپنے ٹھکانے سے نکالی گئی تھی وہ بھی میرے پاس نہیں رہا تھا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا تو دروازے پر جسے میں نے دیکھ کر یوں لگا جیسے کمرے کی چھت میرے سر پر گر گئی ہو۔ دروازے پر وہی خاتون کھڑی تھی جو میرے پاس تہجد کے وقت آیا کرتی تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ منع کیا تھا نا، بیٹا پیدا مت کرنا، کر لیا بیٹا پیدا، اب بھگتو۔ میں نے اس سے کہا کہ میرا بیٹا مجھے دو واپس، تم جو چاہتی ہو میں وہ کروں گی، مجھے میرا بیٹا دو۔ اس نے مجھے اشارہ کیا کہ میں اس کے پیچھے آؤں۔ خود وہ آگے چلنے لگی، میں اس کے پیچھے جانے لگی۔ کمرے میں میرا بیٹا سویا ہوا تھا۔ اس نے کہا وہ تمہارا بیٹا ہے، جاؤ اپنے بیٹے کو اٹھا لو۔ میں تو دیوانہ وار بھاگتے ہوئے بیٹے کے پاس گئی، اس کو اٹھا کر چومنے لگی۔ میں بھول گئی تھی میرے پیچھے خاتون کھڑی ہیں اور مجھے اس سے سوال کرنا ہے، لیکن جب تھوڑی دیر بعد مجھے ہوش آیا اور میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں اپنے بیٹے کو اٹھا کر باہر نکلی تو وہ ایک چھوٹا سا مکان تھا، اور اس مکان میں میرے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ عورت کہیں نہیں تھی۔ مکان کی دیواریں اتنی اونچی تھی کہ انہیں پھلانگ کر گھر سے باہر نہیں نکل سکتی تھی۔
مین گیٹ بھی کافی مضبوط تھا اور وہ باہر سے بند تھا، اور مکان چھوٹا سا تھا، ایک کمرہ، ایک کچن، باتھ روم اور بس، اور اس کے علاوہ اس مکان میں کچھ نہیں تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ وہ عورت کون تھی اور وہ مرد مجھے یہاں کیوں لایا، اس عورت نے مجھے کیوں نکالا، اور پھر وہ مرد کون تھا جس نے مجھے بے ہوش کیا تھا اور یہاں لے کر آیا۔ لیکن صرف ایک بات کی تسلی تھی کہ وہ جو کوئی بھی ہے جس نے مجھے اغوا کیا ہے وہ کم از کم ہم دونوں کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، ورنہ اب تک یقیناً مجھے اور میرے بیٹے کو مار سکتا تھا۔ میرا جب تھوڑا سا دماغ جگہ پر آیا تو میں نے پورے گھر کو دیکھا۔ کمرے کی الماری میں میرے بچے کی اور میری ضرورت کی تقریباً ساری چیزیں پڑی تھیں، اور کچن میں کھانے پینے کا سامان پڑا ہوا تھا، یعنی کہ مجھے فوری طور پر کوئی خطرہ لاحق نہیں تھا۔ جو وہاں سے نکلتے ہوئے پریشان ہو رہی تھی کہ میں کہاں جاؤں گی، بچے کو لے کر کہاں جا کر رہا کروں گی۔ مسئلہ تو قدرت نے پہلے ہی حل کر دیا تھا، لیکن مجھے یہاں کون اور کیوں لے کر آیا ہے یہ جاننا بھی باقی تھا۔ مجھے یہاں رہتے ہوئے 2 ہفتے ہو چکے تھے اور ان 2 ہفتوں میں اس گھر میں کوئی بھی نہیں آیا تھا، صرف میں اور میرا بیٹا، ہم دونوں ہی رہتے تھے۔ چیزوں کی مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی کیونکہ وہاں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی اور کچن میں ہر قسم کا کھانے پینے کا سامان موجود تھا۔ لیکن انسان تنہائی سے تنگ آ جاتا ہے۔ میں کب تک یہاں تنہا رہتی؟ میں یہاں سے نکلنے کے راستے تلاش کر رہی تھی، لیکن اس کے باوجود قید تھی۔ بات کرنے کے لیے میرے پاس میں ایک میرا بیٹا تھا جو کہ میری بات کا جواب نہیں دے سکتا۔ 1 مہینے بعد تو میرے پاس کھانے پینے کا سامان ختم ہونے کے قریب تھا، یہاں تک کہ بچے کے کپڑے اور اس کی ضرورت کی چیزیں بھی ختم ہونے کے قریب تھیں کہ رات کے وقت مجھے یوں محسوس ہوا باہر کا دروازہ کھلا ہو، اور مزے کی بات وہ بھی تہجد کا وقت تھا۔ میں ابھی یہی سوچ رہی تھی کہ مجھ کو باہر جانا چاہیے یا نہیں کہ میرے کمرے کا دروازہ کھلا۔ کیونکہ میں ہمیشہ سے لائٹ آن کر کے سوتی تھی، اس لیے میں نے دروازے کی طرف دیکھا تو وہی عورت دروازے پر کھڑی تھی۔ اسے دیکھتے ہی میں فوراً بھاگتی ہوئی اس کے پاس پہنچی اور اسے کہا کہ آج تم میرے کسی سوال کا جواب دیے بغیر نہیں جا سکتی۔ یہاں چپ کر کے بیٹھو اور مجھے بتاؤ کہ یہ سب کیا ہے، کون ہو تم، اور یہاں مجھے لے کر کیوں آئی ہے، اور کون لے کر آیا ہے، مجھے ساری باتیں بتاؤ۔ اس عورت نے کہا آج میں تمہارے سارے سوالوں کا جواب دینے ہی آئی ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ سن لو کہ میں تمہاری ماں ہوں، اور میں بھی ایک طوائف تھی، اور میرا بھی بیٹا پیدا ہوا تھا جس کی وجہ سے مجھے ان گلیوں سے نکال دیا گیا تھا۔ لیکن وہاں سے نکلتے ہی جس طرح تمہیں بے ہوش کر کے لے آیا ہے مجھے بھی لایا گیا تھا، اور ایسے ہی ایک مکان میں رکھا گیا تھا جہاں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ ہر مہینے سامان آ جاتا تھا، نئے کپڑے آ جاتے تھے، اور جب 1 سال کا ہوا میرا بیٹا تو مجھ سے بیٹا چھین لیا گیا تھا، اور پھر مجھے دوبارہ طوائف بنا دیا گیا تھا، اور وہ بھی اسی مکان کے اندر جہاں میں قید تھی، جہاں میری مرضی نہیں چلتی تھی، جہاں نہ جانے کون کون آ جاتا تھا۔ میں پھر حاملہ ہوئی تو تم پیدا ہوئی، تمہاری پیدائش کے بعد بھی یہی کیا گیا تھا۔ 1 2 3 مہینے تک کوئی نہیں آیا تھا، لیکن اس کے بعد جب تم 2 سے 3 سال کی ہوئی تو تمہیں بھی چھین لیا گیا اور تمہیں کوٹھے پر بٹھا دیا گیا۔ لیکن میرا بیٹا، یہ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ ہر کوٹھے پر آنے جانے والوں کا حساب رکھا جاتا ہے، اور ان کا باقاعدہ DNA رکھا جاتا ہے۔ جو بیٹے پیدا ہوتے ہیں ان کا DNA ٹیسٹ کروایا جاتا ہے، اور پھر اگر وہ کسی امیر باپ کے بیٹے ہوں تو باپ کو بلیک میل کر کے ان سے پیسے نکلوا لیے جاتے ہیں، اور ان کے باپ بہت امیر نہ ہوں تو ان بچوں کو یا تو بھیک مانگنے پر لگا دیا جاتا ہے یا پھر ان سے مزدوری کروائی جاتی ہے، یعنی ہر طرح سے فائدہ اٹھانے کا ہے۔ میں نے کہا کہ اگر انہوں نے یہی سب کرنا ہوتا ہے تو یہ ڈرامہ کیوں کیا جاتا ہے کہ بیٹی پیدا ہو گئی تو ماں کو مار دیں گے اور بیٹا پیدا ہوگا تو وہاں سے نکال دیں گے۔ اس نے کہا یہ قانون جب میں نئی اس دنیا میں گئی تھی تب بنا تھا، کیونکہ وہاں پر اس سے پہلے ایسا قانون نہیں تھا۔ وہاں جس عورت کی بیٹی ہوتی تھی صرف بھی وہاں طوائف بنایا جاتا تھا، لیکن ایک باپ نے اپنی سگی بیٹی جو کہ طوائف بن جاتی تھی اس کے ساتھ رات گزار لی تھی۔ کبھی کوئی بھائی اپنی بہن کے ساتھ تو کبھی بیٹا ماں کے ساتھ، اور بعد میں یہ قانون بنایا گیا ہے۔ اور تمہیں ایک بات بتاؤں کہ آج تک وہاں پر جن عورتوں کو قید کیا جاتا ہے ان میں سے کسی کی بیٹی پیدا نہیں ہوئی، سب کے بیٹے پیدا ہوتے ہیں، اور ان کو جب وہاں سے نکال دیا جاتا ہے تو اس کے بعد ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے جو تمہارے ساتھ ہوا، جو میرے ساتھ ہوا۔ لیکن ماں نے خود ہی مجھے کہا کہ تمہارے ساتھ وہ نہیں ہوگا جو میرے ساتھ ہوا۔ میں کیونکہ بوڑھی ہو گئی ہوں اس لیے مجھے آنے جانے کی ہر جگہ آزادی ہے۔ میں تمہیں عزت دے سکتی ہوں، یہاں سے نکال کر ایک بستی میں پہنچا دوں گی، وہاں تمہیں خود ہی اپنے لیے کام ڈھونڈنا ہوگا اور اپنے بیٹے کی پرورش کرنا ہوگی۔
مجھے یہ بات منظور تھی، اس لیے ماں کی مدد سے وہاں سے بھاگ گئی اور غریبوں کی بستی میں غریب عورت بن کر رہنے لگی۔ میں جس کے حسن کے کبھی چرچے ہوتے تھے اب لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی اور بیٹے کو پالتی تھی۔ میں کوئی نئی طوائف جنم دینا نہیں چاہتی تھی اور اپنے بیٹے کو بھیک مانگنے پر مجبور نہیں کرنا چاہتی تھی۔